السلام علیکم۔ ایمان جہاں کے اس خوبصورت ترین سفر میں ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید۔ ہمارا ناول ہے مصحف، جس کی رائٹر ہیں نمرہ احمد۔ تو بڑھتے ہیں ہم لوگ اگلی قسط کی جانب۔ یہ تمہاری کزن آرزو، اس کے ساتھ کوئی مینٹل مسئلہ ہے کیا؟ واپسی پر ڈرائیو کرتے ہوئے ہمایوں نے محمل سے پوچھا تھا۔ وہ بری طرح چونکی۔ کیوں؟ کچھ ہوا؟ کچھ کہا اس نے؟ محمل کا دل یکدم سے ڈر گیا تھا۔ ہاں، عجیب سی باتیں کر رہی تھی۔ آپ کو کب ملی؟ لاؤنج میں تو آئی ہی نہیں۔ پتہ نہیں، عجیب طریقے سے سب مردوں کے درمیان آ کر بیٹھ گئی اور پھر مجھ سے پہ در پہ سوال شروع کر دیے۔ بہت آکورڈ لگ رہا تھا، مگر اس کے باپ کو تو کوئی فرق ہی نہ پڑا۔ پھر وہ دم بخود سن رہی تھی۔ پھر کیا؟ حسن کو برا لگا اور اس نے اسے جھڑکا کہ اندر جاؤ۔ بٹ شی واز لائک کہ میں تمہاری نوکر ہوں جو اندر جاؤں؟ عجیب سی سچویشن بن گئی تھی۔ میں تو فون کا بہانہ کر کے اٹھ گیا، واپس آیا تو وہ نہیں تھی۔ کوئی مسئلہ ہے اس کے ساتھ؟ پتہ نہیں، وہ لب کچل کر رہ گئی۔ تم یہ مت سمجھنا کہ میں لالچی ہوں، مگر حق حق ہوتا ہے۔ تم نے دیکھا وہ لوگ کس طرح تمہاری جائیداد پہ عیش کر رہے ہیں؟ تمہیں ان سے اپنا حصہ مانگنا چاہیے۔ رہنے دیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ ہمایوں شانے اچکا کر ڈرائیو کرنے لگا۔ وہ ہمایوں کو کیسے بتاتی کہ اس کے لیے وہ اپنا حق بہت پہلے چھوڑ چکی ہے؟ اگر فرشتے نے چھپایا تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ وہ اندر سے ایک دم ہی بہت افسردہ ہو گئی تھی۔ بیگ میں رکھا چھوٹا قرآن نکالا، جس کے سفید کور پہ میم لکھا تھا۔ میں نے یہ ادھر کیوں لکھا ہے؟ وہ ہر دفعہ قرآن کھولنے پہ اپنا لکھا میم پڑھ کر سوچتی اور پھر یاد نہ آنے پہ شانے اچکا کر آگے پڑھنے لگتی۔ اس نے صبح کی تلاوت پہ لگائے گئے بک مارک سے کھولا۔ سب سے اوپر لکھا تھا، اور اس نے عطا کیا تم کو ہر اس چیز سے جو تم نے اس سے مانگی تھی، اور اگر تم شمار کرو اللہ کی نعمت کو، اسے تم شمار نہیں کر سکتے۔ بے اختیار محمل کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ کیوں مسکرا رہی ہو؟ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے حیران ہوا تھا۔ نہیں، کچھ نہیں، اس کی دل کی تسلی ہو گئی تھی۔ قرآن بند کر کے رکھنے لگی۔ اسے واقعی ہر وہ چیز مل گئی تھی جو کبھی اس نے مانگی تھی۔ بتاؤ نا، پھر بھی کیوں مسکرا رہی ہو؟ اصل میں میرے لیے بڑی پیاری آیت اتاری تھی اللہ تعالیٰ نے، وہی پڑھ کر ان پہ بہت پیار آیا تھا۔ وہ سر جھٹک کر ہنس دیا۔ تم کیوں ہنسے؟ کم آن محمل، اٹس آل ان یور مائنڈ۔ کیا؟ وہ حیران ہوئی اور الجھی بھی۔ محمل، وہ آیت تمہارے لیے نہیں تھی، یہ الہامی کتاب ہے، اوکے؟ اتنا کیجولی ٹریٹ مت کیا کرو اسے۔ یہ قرآن پاک ہے، اس میں نماز روزے کے احکام ہیں۔ اٹس ناٹ اباؤٹ یو۔ اس نے موڑ کاٹا۔ کھلی شاہراہ رات کے اس پہر سنسان پڑی تھی۔ محمل سکتے کے عالم میں اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ تم دیکھو محمل، ایک ہی تصویر کو ہر شخص اپنے زاویے سے دیکھتا ہے۔ مثلاً نقاد اس کی خامی ڈھونڈے گا، شاعر اس کے حسن میں کھوئے گا، سائنسدان کسی اور طرح سے اسے دیکھے گا۔ اٹس آل ان یور مائنڈ۔ نہیں ہمایوں، قرآن میں وہی کچھ ہوتا ہے جو میں سوچتی ہوں، اس لیے کہ تم وہی پڑھنا چاہتی ہو۔ تمہیں ہر چیز اپنے سے ریلیٹڈ لگتی ہے کیونکہ تم اسے خود سے ریلیٹ کرنا چاہتی ہو۔ محمل، یہ سب تمہارے ذہن میں ہے، یہ الہامی کتاب ہے، اس میں تمہارا ذکر نہیں ہے۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ دفعتاً اس کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ اس نے ڈیش بورڈ پہ رکھا موبائل اٹھایا، چمکتی اسکرین پہ نمبر دیکھا۔ جی رانا صاحب، اور پھر وہ محو گفتگو تھا۔ محمل نے گمسم سی نگاہ گود میں سوئے تیمور پہ ڈالی اور پھر ہاتھوں میں پکڑے قرآن کو دیکھا، جس کو وہ ابھی بیگ میں رکھنے ہی لگی تھی۔ اسے ہمایوں کی بات نے اس کی جان نکال لی تھی، روح کھینچ لی تھی۔ وہ لمحے بھر میں کھوکھلی ہو گئی تھی۔ اس کا دل کھوکھلا ہو گیا تھا، خیال کھوکھلا ہو گیا تھا، امید کھوکھلی ہو گئی تھی۔ تو کیا اتنا عرصہ وہ یہ سب تصور کرتی آئی تھی؟ وہ وہی پڑھتی تھی جو وہ پڑھنا چاہتی تھی، اسے وہی دکھائی دیتا تھا جس کی وہ اسے خواہش ہوتی تھی، وہ ہر چیز کا من چاہا مطلب نکالتی تھی کیا؟ اس کا دل جیسے پاتال میں گرتا گیا۔
ہمایوں ابھی تک فون پہ مصروف تھا مگر اسے اس کی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ سب آوازیں جیسے بند ہو گئی تھیں۔ وہ گمسم سی ہاتھوں میں پکڑے قرآن کو دیکھے گئی، پھر درمیان میں سے کھول دیا۔ 2 صفحے سامنے روشن ہو گئے۔ پہلے صفحے کے وسط میں لکھا تھا، بے شک اس قرآن میں ذکر ہے تمہارا۔ اس سے آگے اس سے پڑھا ہی نہیں گیا۔ وہ جیسے پھر سے جی اٹھی تھی، ساری اداسی ویرانی ہوا ہو گئی تھی، دل پھر سے منور ہو گیا۔ اب اسے کسی کا نظریہ یا رائے خود پہ مسلط نہیں کرنا تھی۔ اسے اس کا جواب نظر آ گیا تھا، دلیل مل گئی تھی۔ مسکراہٹ لبوں پہ بکھیرے اس نے احتیاط سے قرآن پاک سنبھال کر واپس بیگ میں رکھا اور زپ بند کی، پھر سر سیٹ کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ اسے ہمایوں سے کوئی بحث نہیں کرنا تھی، اسے کچھ نہیں سمجھانا تھا۔ اسے وہ سمجھا ہی نہیں سکتی تھی کہ اکثر لوگ نہیں جانتے، نہیں مانتے۔ صبح نئی سی اتری تھی، چڑیاں چہچہاتے ہوئے اپنی منزلوں کی طرف اڑ رہی تھیں۔ رات بارش کھل کے برسی تھی، سو سڑک ابھی تک نم تھی۔ سیاہ بادل اب نیلی چادر سے قدرے سرک گئے تھے اور موسم خاصا خوشگوار ہو گیا تھا۔ وہ گیٹ پار کر کے باہر نکلی تو درختوں کی باڑ کے ساتھ کاشف سائیکل دوڑاتا آ رہا تھا۔ وہ تیمور کے پرام دھکیلتی سڑک پہ آگے بڑھنے لگی۔ اس کا رخ کاشف کی طرف تھا۔ محمل باجی السلام علیکم۔ کاشف اسے دیکھ کر چہک اٹھا تھا، تیزی سے سائیکل بھگاتا اس تک آیا تھا۔ وہ کالونی کے ان بچوں میں سے تھا جنہیں محمل شام کو اپنے گھر میں جمع کر کے ناظرہ پڑھاتی تھی۔ وعلیکم السلام، صبح ہی صبح کدھر جا رہے ہو کاشف؟ وہ رک گئی تھی۔ ہمارے اسکول کی چھٹیاں ہو گئی ہیں نا، تو صبح فارغ ہوتا ہوں۔ اس نے اپنی الٹی پی کیپ سیدھی کی۔ اب وہ سائیکل روک کر اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ حنان اور راہم وغیرہ کی بھی ہو گئی ہیں چھٹیاں؟ جی باجی، سب کا آف ہو گیا ہے۔ تو پھر یوں نہیں کریں کہ آئندہ فجر کے بعد کلاس رکھ لیں؟ باجی میں تو آ جاؤں گا مگر راہم وغیرہ، اس نے متذبذب سے اپنے ہمسائے کا نام لیا، وہ نہیں آئیں گے، آپ ان سے خود ہی پوچھ لیجئے گا۔ کاشف سائیکل دوڑاتا دور نکل گیا۔ اس کا ارادہ سامنے مدرسے میں جانے کا تھا مگر پھر نکڑ پہ چھلی والا نظر آ گیا۔ بارش کے بعد کا ٹھنڈا سہانا موسم اور بھنے ہوئے دانے، وہ رہ نہ سکی اور پھر پرام دھکیلتی نکڑ پہ کھڑی ریڑھی کی طرف بڑھ گئی۔ سڑک سنسان پڑی تھی، چھلی والا بھی خاموشی سے سر جھکائے ریت گرم کر رہا تھا۔ وہ پرام دھکیلتی آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہی تھی۔ اسے یاد آیا اس نے آج صبح کی دعائیں نہیں پڑھی تھیں، حالانکہ وہ روز پابندی سے صبح و شام کی دعائیں پڑھتی تھی، مگر آج جانے کیسے رہ گئیں۔ وہ ہولے ہولے تسبیح پڑھنے لگی، تبھی فاصلہ سمٹ گیا اور وہ ریڑھی کے پاس آن پہنچی تو دھیان بٹ گیا۔ ایک چھلی بنا دو اور ساتھ میں 5 روپے کے دانے بھی، اور مسالہ بھی ذرا زیادہ ہو۔ اس کی تسبیح ادھوری رہ گئی۔ بوڑھا چھلی والا سر ہلا کر چھلی بھوننے لگا۔ وہ محویت سے اسے بھونتے ہوئے دیکھنے لگی۔ ذہن کے کسی گوشے میں اس روز آرزو کی کہی گئی باتیں گونجنے لگیں۔ وہ بار بار انہیں ذہن سے جھٹکنا چاہتی تھی مگر یوں ہی ایک دھڑکا سا دل کو لگ گیا تھا۔ بس ایسے ہی اس کا دل گھبرا سا جاتا، وہ نیند میں ڈر جاتی۔ جانے کیا بات تھی؟ 10 روپے ہوئے بی بی؟ بوڑھے شخص کی آواز پہ وہ چونکی، پھر سر جھٹک کر ہاتھ میں پکڑا پاؤچ کھولا۔ اندر پیسے اور چند کاغذ بل وغیرہ بھی رکھے ہوئے تھے۔ اس نے 10 کا نوٹ نکالنا چاہا تو ایک کاغذ جو نوٹ کے اوپر اڑس کر رکھا گیا تھا اڑ کر دور سڑک پہ جا گرا۔ اوہ ایک منٹ! وہ 10 کا نوٹ اس کے ہاتھ پہ رکھ کر تیمور کے پرام وہیں چھوڑے، دوڑتی ہوئی آگے جہاں سڑک کے وسط میں وہ مڑا توڑا سا کاغذ پڑا تھا۔ اس نے جھک کر کاغذ اٹھایا اور اسے کھول کر پڑھا، پھر تحریر دیکھ کر مسکرا دی۔ اگلے ہی پل سامنے سڑک کے کونے سے آتی گاڑی کی آواز آئی۔ اس نے گھبرا کر اس سے دیکھا، سر اٹھایا۔ گاڑی تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ بھاگنا چاہتی تھی، ایک ہی جست میں اڑ کر سڑک پار کرنا چاہتی تھی مگر موقع نہ ملا۔ وہ تیمور کے پاس جانا چاہتی تھی مگر کچھ نہ کر سکی۔ تیز ہارن کی آواز تھی اور کوئی چیخ رہا تھا۔ اس کے پاؤں حرکت کرنے سے انکاری تھے۔ اس نے گاڑی کو خود سے ٹکراتے دیکھا۔
پھر اس نے خود کو پورے قد سے گرتے دیکھا۔ شور تھا، بہت شور۔ اس نے اپنی چیخیں سنی، اپنے سر سے نکل کر سڑک پہ گرتا خون دیکھا، بہتا ہوا لال خون، بے حد لال۔ اس کی کلائی وہیں اس کے چہرے کے ساتھ بے دم سی گر گئی۔ اس نے ہاتھ کھول دیا، مڑا دڑک سا کاغذ نکل کر سڑک پہ لڑک گیا۔ اس نے ارد گرد لوگوں کو اکٹھے ہوتے دیکھا۔ کہیں دور کوئی بچہ رو رہا تھا، بہت اونچا اونچا حلق پھاڑ کر، دور، بہت دور۔ پتہ نہیں کس کا بچہ، شاید اس کا بچہ۔ جو آخری بات اس کے ڈوبتے ذہن نے سوچی تھی وہ یہ تھی کہ آج اس نے صبح کی دعائیں نہیں پڑھی تھیں۔ اس کا ذہن گپ اندھیرے میں ڈوب چکا تھا، تاریکی، سیاہ کالی محیط سی تاریکی، بنا رنگ کے، بنا شور کے، خاموشی سی تاریکی، اندھیرے پہ اندھیرا، پردے پہ پردہ۔ اس کا ذہن زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو چکا تھا، پانی پہ بہہ رہا تھا، بادلوں پہ تیر رہا تھا، زمین اور آسمان کے درمیان، نہ اوپر نہ نیچے، ہوا کے بیچ کہیں معلق، کہیں درمیان میں کسی تیرتے بادل پہ۔ پھر آہستہ آہستہ تیرتے بادل کو قرار آیا، ذرا سا جھٹکا لگا اور بادل کسی بلبلے کی طرح پھٹ کر ہوا میں تحلیل ہو گیا اور ہر طرف روشنی بھرتی گئی، تیز پیلی روشنی۔ اس نے ہولے سے آنکھیں کھولی، دھندلا سا ایک منظر سامنے تھا، سفید دیوار، سفید چھت سے لٹکتا پنکھا، اس کے 3 پر تھے، ہولے ہولے وہ ایک دائرے میں گھوم رہے تھے۔ وہ کتنی ہی دیر یک ٹک چھت کو دیکھے گئی۔ وہ کون تھی؟ کدھر تھی؟ کیوں تھی؟ وہ خالی خالی نگاہوں سے چھت کو تکتی رہی، پھر یکایک ادھر ادھر دیکھنا چاہا۔ ارد گرد سفید دیواریں تھیں، قریب ہی ایک کاؤچ رکھا تھا، تپائی پہ سوکھے پھولوں کا گلدستہ سجا تھا۔ اس نے کوہنیوں کے بل اٹھنا چاہا، مگر جسم جیسے بے جان سا ہو گیا تھا، یا شاید وہ بے حد تھک چکی تھی۔ اس نے کوشش ترک کر دی اور اپنے بازوؤں کو دیکھا، جن میں بے شمار نالیاں سی پیوست تھیں، ہر نالی کسی نہ کسی مشین کے سرے پہ جا رکتی۔ وہ شاید ہسپتال کا کمرہ تھا، اور وہ خود شاید، بلکہ یقیناً وہ محمل ابراہیم تھی۔ خود کو کیسے بھلایا جا سکتا ہے بھلا؟ آہستہ آہستہ ساری یادداشتیں ذہن کے ہر گوشے سے ابھرنے لگیں۔ تھک کر اس نے آنکھیں موند لی۔ آخری بات بھلا کیا ہوئی تھی؟ کس چیز نے اسے ادھر ہسپتال پہنچایا؟ شاید کوئی ایکسیڈنٹ، اور اسے دھیرے دھیرے سب یاد آتا گیا۔ وہ بوٹا لینے سڑک کے اس پار گئی تھی، اس کے پاس کاشف بھی تھا، وہ سائیکل چلا رہا تھا۔ وہ نظروں سے اوجھل ہی ہوا تھا کہ وہ ریڑھی والے کے پاس چلی گئی۔ پھر کچھ ہوا تھا، اسے ٹکر لگی تھی۔ خون، بکھرے کاغذ، روتا بچہ۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھولی، پھر ادھر ادھر دیکھا، خالی کمرہ، وہ ادھر اکیلی تھی، مگر وہ روتا بچہ، وہ آواز جو اسے آخری پل تک سنائی دی تھی، تیمور رو رہا تھا۔ ہاں اسے یاد تھا، کہاں ہے تو تیمور؟ اس نے متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ اسی پل دروازہ کھلا، سفید یونیفارم میں ملبوس نرس اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی، وہ تیزی سے ٹرے لیے بیڈ کی طرف بڑھی، پھر اسے جاگتے دیکھ کر ٹھٹکی۔ اوہ، شکر ہے آپ کو ہوش آ گیا ہے، وہ حیران سی کہتی اس کے قریب آئی۔ تبھی کھلے دروازے میں ایک بچہ نظر آیا، 6-7 برس کا بچہ، خوبصورت سا بچہ۔ شاید وہ کاشف کا ہمسایہ راحم تھا۔ ہاں وہ راحم ہی تھا، شاید راحم کا چھوٹا بھائی۔ وہ فیصلہ نہ کر پائی۔ آر یو آل رائٹ؟ نرس نے آہستہ سے اس کا ہاتھ چھوا، پھر حیرت سے پوچھا۔ وہ بنا جواب دیے بچے کا چہرہ دیکھتی رہی، جو عجیب انہماک سے محمل کو ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ شاید وہ لڑکا تھا جس کو وہ شام میں ناظرہ پڑھاتی تھی۔ ہم آپ کی سسٹر کو بلاتا ہے ابھی۔ نرس خوشی سے چہکتی باہر کو بھاگی۔ وہ ابھی تک بچے کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جن میں عجیب سی خوف تھی، اور ننھی پیشانی پہ ذرا سے بل۔ وہ اس کو عجیب تنفر بھری نگاہوں سے دیکھتا کاؤچ پہ آ بیٹھا اور کوہنیاں گھٹنوں پہ رکھ کر دونوں ہتھیلیوں میں چہرہ گرا دیا۔ وہ ابھی تک اسی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ راحم، اس نے پکارا تو اسے اپنی آواز بہت ہلکی
پھٹی پھٹی سی سنائی دی۔ بچہ اسی طرح اسے دیکھتا رہا۔ راہم، اس نے پھر آواز دی۔ وہ بمشکل بول پا رہی تھی۔ میں سنی ہوں۔ پھر لمحے بھر کو رک کر عجیب سے تنفر سے بولا، آئی ڈونٹ لائک یو، تم مجھے اچھی نہیں لگتی۔ سنی، وہ دنگ رہ گئی۔ اس بچے کو وہ روز ناظرہ پڑھاتی تھی۔ وہ شاید راہم کا چھوٹا بھائی تھا، پھر وہ ایسے کیوں بات کر رہا تھا؟ اسی پل دروازہ زور سے کھلا۔ محمل نے چونک کر دیکھا۔ دروازے میں فرشتے کھڑی تھی، سیاہ عبایا پہ سیاہ حجاب، چہرے کی گرد لپیٹے وہ بے یقینی سے بستر پہ لیٹی محمل کو دیکھ رہی تھی۔ فرشتے؟ وہ اپنی جگہ جامد رہ گئی۔ فرشتے تو باہر تھی، آسٹریلیا، وہ پاکستان کب آئی؟ او میرے اللہ! محمل، اس نے بے اختیار اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ کتنے ہی پل وہ بے یقین سی کھڑی رہی۔ اس کا چہرہ کافی کمزور ہو گیا تھا۔ محمل، محمل! ایک دم آگے بڑھ کر اس نے بے قراری سے اس کا چہرہ چھوا۔ تم مجھے دیکھ سکتی ہو محمل، تم مجھے پہچانتی ہو، تم بول سکتی ہو۔ میں تمہیں کیوں نہیں پہچانوں گی فرشتے، تم کب آئی؟ میں؟ فرشتے متعجب نظروں سے اسے تک رہی تھی۔ مجھے تو کافی وقت ہو گیا محمل۔ میں نے تم سے اتنی باتیں کی، تم نے نہ سنا کیا؟ وہ الجھ سی گئی تھی۔ نہیں، میں نے تو کوئی بات نہیں سنی۔ وہ رک رک کر اٹک اٹک کر بول رہی تھی۔ میں تو صبح ریڑھی والے کے پاس گئی تھی، مجھے گاڑی نے ٹکر مار دی اور تم نے بتایا بھی نہیں کہ تم آ رہی ہو۔ فرشتے بے یقینی سے پھیلی آنکھوں سے ٹکر ٹکر اسے دیکھ رہی تھی، گویا اس کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہ رہا تھا۔ فرشتے بولو! اسے فرشتے کی یہ حیرت بے یقینی پریشان کر رہی تھی۔ کہیں کچھ غلط تھا، بہت غلط۔ محمل وہ کچھ کہتے کہتے پھر رک گئی، جیسے سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ کہے یا نہ کہے۔ یو اینڈ یور اوور ایکٹنگ۔ وہ چھوٹا لڑکا پھر بیزاری سے کہہ اٹھا تھا۔ فرشتے نے چونک کر اسے دیکھا۔ سیاہ حجاب میں چمکتے دمکتے فرشتے کے چہرے پہ ہلکی سی ناگواری ابھری۔ سنی، پلیز بیٹا، جاؤ یہاں سے، مجھے بات کرنے دو۔ میں کیوں جاؤں؟ میری مرضی، آپ دونوں چلی جائیں۔ فرشتے، یہ کون ہے، کیوں ضد کر رہا ہے؟ وہ الجھ کر پوچھ رہی تھی، مگر فرشتے دوسری طرف متوجہ تھی۔ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو، وہ بدتمیزی سے چیخا تھا۔ شٹ اپ تیمور اینڈ گیٹ آؤٹ۔ تم دیکھ نہیں رہے میں ماما سے بات کر رہی ہوں؟ فرشتے کہہ رہی تھی اور محمل کو لگا کسی نے اس کے اوپر ڈھیروں پتھر لڑکا دیے ہوں۔ فرشتے تم نے کہا یہ تیمور ہے؟ وہ ساکت رہ گئی تھی۔ ہاں، شی از ناٹ مائی موم۔ وہ سر جھٹکتا اٹھ کر باہر گیا اور اپنے پیچھے زور سے دھاڑ دروازہ بند کیا۔ تم نے تیمور کہا؟ نہیں، یہ تیمور نہیں، میرا تیمور کہاں ہے؟ اس کا دل بند ہو رہا تھا، کہیں کچھ غلط تھا، بہت زیادہ غلط۔ فرشتے نے آہستہ سے گردن اس کی طرف موڑی۔ اس کی سنہری آنکھوں میں گلابی سی نمی ابھر آئی تھی۔ محمل، تمہیں کچھ یاد نہیں؟ کیا یاد نہیں؟ میرا بچہ کہاں ہے؟ وہ گھٹی گھٹی سی سسک اٹھی تھی۔ کچھ تھا جو اس کا دل ہلا رہا تھا۔ محمل، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر گال پر لڑکنے لگے۔ بے اختیار اس نے محمل کے ہاتھ تھام لیے۔ تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ فرشتے، میں پوچھ رہی ہوں کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ تمہارے سر پہ چوٹ آئی تھی، تمہارا اسپائنل کارڈ ڈیمیج ہوا تھا۔ فرشتے، میرا بچہ! اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ وہ بے قراری سے فرشتے کی بھیگی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ محمل، تم بے ہوش ہو گئی تھی، تم کوما میں چلی گئی تھی۔ مجھے پتا ہے، صبح میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ وہ صبح نہیں تھا محمل، وہ 7 سال پہلے تھا۔ اور محمل سکتے کے عالم میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ وقت 7 سال آگے بڑھ گیا تھا۔ تمہیں کچھ یاد نہیں؟ وہ ساری باتیں جو میں نے اتنے برس تم سے کی، میں تم سے کہتی رہی، وہ دن، وہ راتیں جو میں نے ادھر تمہارے ساتھ گزاری، تمہیں کچھ یاد نہیں؟ وہ پتھر کا بت بن گئی تھی۔ فرشتے کو لگا وہ اس کی بات نہیں سن رہی۔
ڈاکٹرز کہتے تھے تم کبھی بھی ہوش میں آ سکتی ہو، ہم نے بہت ویٹ کیا تمہارا محمل، بہت زیادہ۔ آنسو متواتر اس کے دمکتے چہرے پہ گر رہے تھے۔ وہ گمسم سی اسے دیکھی گئی، گویا وہ وہاں تھی ہی نہیں۔ میں نے تمہارے اٹھ جانے کی بہت دعائیں کی محمل، میں نے اپنا پی ایچ ڈی بھی چھوڑ دیا، تمہارے ایکسیڈنٹ کے دوسرے مہینے میں آ گئی تھی، 2 ماہ رہی، پھر واپس گئی، مگر دل ہی نہیں لگ سکا، میں پڑھ ہی نہیں سکی، پھر میں نے سب پڑھائی چھوڑ دی اور تمہارے پاس واپس آ گئی۔ اتنے برس محمل، اتنے برس گزر گئے، تمہیں کچھ بھی یاد نہیں محمل؟ فرشتے نے ہولے سے اس پتھر کے مجسمے کا شانہ ہلایا۔ محمل ذرا سا چونکی، پھر اس کے لب کپ کپائے۔ میرا تیمور، یہ تیمور تھا نا، سنی، ہم اسے سنی کہتے ہیں۔ مگر وہ کیسے مانتی؟ وہ جسے کوئی کالونی کا بچہ سمجھتی تھی وہ اس کا اپنا بچہ تھا، یہ کیسے ممکن تھا؟ اسے تو لگا تھا کہ وہ بس ایک دن کے لیے سوئی ہے، یا پھر شاید دن کا ایک حصہ، پھر صدیاں کیسے بیت گئیں، اسے کیوں نہیں پتہ چلا؟ اور تیمور نہیں، اسے کوٹ پرام میں لیٹا اپنا نومولود بچہ یاد آیا تھا۔ فرشتے، وہ میرا بچہ ہے، او خدایا! اس نے بے یقینی سے آنکھیں موند کر کھولی۔ وہ اتنا بدل گیا ہے؟ بہت کچھ بدل گیا ہے محمل، کیونکہ وقت بدل گیا ہے۔ وقت ہر شے پہ اپنے نشان چھوڑ جاتا ہے۔ ہمایوں، اس کے لب پھڑپھڑائے تھے۔ ہمایوں کہاں ہے؟ نرس نے جب بتایا تو میں نے اسے کال کر دیا تھا، مگر وہ لمحے بھر کو ہچکچائی۔ وہ میٹنگ میں تھا، رات تک آ سکے گا۔ نہیں فرشتے، تم اس کو بلاؤ، پلیز بلاؤ، اس سے کہو محمل جاگ گئی ہے، محمل اس کا انتظار کر رہی ہے، وہ میرے ایک فون پر ہی دوڑ کر آ جائے گا۔ وہ 7 سال پہلے کی بات تھی محمل، وقت کے ساتھ یہاں بہت کچھ بدلتا ہے، لوگ بھی بدل جاتے ہیں۔ وہ کیوں نہیں آیا؟ وہ کھوئی کھوئی سی بولی تھی، عجیب بے یقینی تھی۔ محمل پریشان مت ہو، پلیز دیکھو، وقت ہمایوں کو نہیں بدل سکتا، وہ میرا ہمایوں ہے، میرا ہمایوں ایسا نہیں ہے، میرا تیمور بھی ایسا نہیں ہے۔ وہ ہذیانی انداز سے چلائی تھی، اتنی بے یقینی تھی کہ اسے رونا بھی نہیں آ رہا تھا۔ فرشتے چلی گئی اور وہ منہ پہ چادر ڈالے آنکھیں موندے لیٹی رہی۔ اسے یقین نہ تھا کہ فرشتے نے اس سے سچ بولا ہے۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ سب ایک بھیانک خواب ہے اور وہ ابھی آنکھ کھولے گی وہ خواب ٹوٹ جائے گا۔ پھر اس نے آنکھ ہی نہ کھولی، اسے ڈر تھا کہ اگر خواب نہ ٹوٹا تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ جانے کتنا وقت گزرا، وہ لمحوں کا حساب نہ رکھ پائی، اور اب کون سے حساب باقی رہ گئے تھے۔ دروازے پہ ہولے سے دستک ہوئی۔ اس نے لمحے بھر کو آنکھیں کھولی، ہوا سے چہرے پہ پڑی چادر سرک گئی۔ منظر صاف واضح تھا، کھلے دروازے کے بیچ وہ کھڑا تھا، اس کی نگاہیں وہیں ٹھہر سی گئیں۔ وقت تھم گیا، لمحے ساکن ہو گئے۔ وہ اسے ویسا ہی لگا تھا، اتنا ہی وجیح اور شاندار، مگر اس کے جذبات، وہ جذبات سے عاری چہرہ، اس پہ پرچھائی، سنجیدگی نہیں، وہ شاید ویسا نہیں رہا تھا۔ وہ آہستہ سے قدم اٹھاتا بیڈ کے قریب آیا اور پائنتی کے ساتھ رک گیا۔ ہمایوں، وہ تڑپ کر رہ گئی تھی، بے اختیار آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ کیسی ہو؟ وہ پائنتی کے قریب کھڑا رہا، اس سے آگے نہیں بڑھا، آواز میں بھی عجیب سرد مہری تھی۔ ہمایوں، وہ رونے لگی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ اتنے سال گزر گئے، میری نیند اتنی لمبی کیوں ہو گئی؟ معلوم نہیں، ڈاکٹرز کب تمہیں ڈسچارج کریں گے؟ وہ کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھ رہا تھا جیسے جانے کے لیے جلدی ہو۔ اس کے لہجے میں کوئی ناراضی کا عنصر نہ تھا، بلکہ بہت ہموار لہجہ، لیکن شاید ان کے درمیان کچھ بھی باقی نہ رہا تھا۔ میں ٹھیک ہو جاؤں گی نا ہمایوں؟ جیسے وہ تسلی کے 2 بول سننا چاہتی تھی۔ وہ اب جیبوں میں ہاتھ ڈالے تنقیدی نظروں سے اطراف کا جائزہ لے رہا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ ہمایوں اور تیمور، وہ اس کے ساتھ یوں کیوں کر رہے تھے؟ ہمایوں، مجھ سے بات تو کریں۔ ہاں کہو، میں سن رہا ہوں۔ وہ متوجہ ہوا، لمحے بھر کو نگاہ اس پہ جھکائی، اس کے آنسو تھم گئے۔
وہ بالکل چپ ہو کر رہ گئی۔ یہ تو محبت کی نگاہ نہ تھی، یہ تو خیرات تھی، بھیک تھی۔ وہ چند لمحے منتظر سا اسے دیکھتا رہا، پھر واپس جانے کو مڑا۔ اسی پل دروازے پہ فرشتے کا سراپا ابھرا۔ وہ ہاتھ میں فروٹ باسکٹ پکڑے تیزی سے اندر آ رہی تھی۔ ہمایوں اس کے ایک طرف سے نکل کر باہر چلا گیا۔ فرشتے نے پلٹ کر اسے جاتے دیکھا۔ ہمایوں ابھی تو آیا تھا، چلا بھی گیا، کیا کہہ رہا تھا؟ اچنبھے سے کہتے ہوئے اس نے گردن اس کی جانب موڑی۔ محمل کے چہرے پہ کچھ تھا کہ وہ لمحے بھر کو چپ سی ہو گئی۔ فکر مت کرو، وہ ہر کسی سے ایسے ہی بیہیو کرتا ہے۔ وہ ماحول کو خوشگوار کرنے کے لیے کہتی آگے بڑھی اور فروٹ باسکٹ سر ٹیبل پہ رکھی۔ مگر میں کسی تو نہیں تھی فرشتے؟ وہ ابھی تک نم آنکھوں سے کھلے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ، تم کیوں فکر کرتی ہو؟ مگر وہ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہا؟ محمل کی آنکھیں پھر سے ڈبڈبائی تھیں۔ محمل دیکھو، اس تبدیلی نے وقت لیا ہے تو اس کو ٹھیک ہونے میں بھی وقت لگے گا نا، تم اس کو کچھ وقت دو۔ وہ اس کے ریشمی بھورے بال نرمی سے ہاتھ میں پکڑے برش کر رہی تھی۔ وقت وقت وقت، وہ ایک ہی تکرار ہر جگہ دہرائی جا رہی تھی۔ اس وقت نے کیا کچھ بدل دیا تھا، اسے اس کا اندازہ آہستہ آہستہ ہو رہا تھا۔ وہ اپنے نچلے دھڑ کو حرکت نہیں دے سکتی تھی، وہ اپنے پاؤں نہیں ہلا سکتی تھی، اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتی تھی، خود کھانا نہیں کھا سکتی تھی، اپنے پاؤں پہ کھڑی ہونے کے قابل نہیں رہی تھی۔ یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ اس دن جب میں گھر سے نکلی تھی تو میں نے صبح کی دعائیں نہیں پڑھی تھیں۔ یہ سب اسی لیے ہوا ہے فرشتے کہ میں دعا پڑھے بغیر گھر سے نکلی تھی، ہے نا؟ وہ نرمی سے اس کے بال سلجھا رہی تھی۔ جب وہ بھیگی آنکھوں اور رندے گلے سے کہنے لگی، فرشتے نے گہری سانس لی، کہا کچھ بھی نہیں۔ نہ تھا کہ اس کو اللہ سے کام آتا کچھ بھی، مگر ایک حاجت تھی یعقوب علیہ السلام کے دل میں، تو اس نے اسے پورا کیا۔ بہت دھیرے سے اس کے دل میں کسی نے سرگوشی کی تھی۔ وہ یک لخت چونک سی گئی۔ نہ تھا کہ اس کو اللہ سے کام آتا کچھ بھی، مگر ایک حاجت تھی یعقوب علیہ السلام کے دل میں، تو اس نے اسے پورا کیا۔ اس نے سننے کی کوشش کی، کوئی اس کے اندر مسلسل یہ الفاظ دہرا رہا تھا، دھیمی مدھر آواز، ترنم اور سوز سے پر۔ اس کا دل دھڑکنا بھول گیا، وہ ایک دم سناٹے میں آ گئی۔ یہ الفاظ، یہ بات، یہ سب بہت جانا پہچانا تھا۔ شاید یہ ایک آیت تھی، ہاں یہ آیت تھی سورہ یوسف 13واں پارہ، جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو غالباً نظر بد سے بچاؤ کے لیے احتیاطاً شہر کے مختلف دروازوں سے داخل ہونے کی تاکید کی تھی، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے جیسے تبصرہ کیا تھا کہ ان بھائیوں کو اگر اللہ کی مرضی و منشا ہوتی تو پھر اللہ کے فیصلے سے کوئی بھی نہ بچا پاتا، مگر وہ احتیاط تو یعقوب علیہ السلام کے دل کی ایک حاجت تھی، تو یعقوب علیہ السلام نے اسے پورا کیا۔ ایک خاموش لمحے میں اس پہ کچھ آشکار ہوا تھا۔ یہ جو ہوا تھا اسے ایسے ہی ہونا تھا، وہ جو کر لیتی یہ اللہ کی مرضی تھی، ہو کر ہی رہتی، یہ اس کی تقدیر تھی۔ شاید اس کی دعاؤں نے اسے کسی بڑے نقصان سے بچا لیا ہو، مگر کیا اس سے بھی کوئی بڑا نقصان ہو سکتا تھا؟ کوما، معذوری، بیزار شوہر، بدکتا ہوا بچہ، اب کیا رہ گیا تھا زندگی میں؟ کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو؟ کسی نے پھر اس کو ذرا خفگی سے مخاطب کیا تھا۔ وہ پھر سے چونکی اور قدرے مضطرب ہوئی۔ یہ کون ہے؟ اسے بار بار اندر ہی اندر مخاطب کرتا تھا۔ یہ کون تھا؟ فرشتے، پلیز مجھے کچھ دیر کے لیے، پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دو، وہ بہت بے بسی سے بولی، تو فرشتے کا اس کے بالوں میں برش کرتا ہاتھ رک گیا، پھر اس نے جیسے سمجھ کر سر ہلا دیا۔ اوکے، اس نے برش سائڈ پہ رکھا اور اٹھ کر باہر نکل گئی۔ ہم نے بسایا تم کو زمین میں اور ہم نے تمہارے لیے اس میں زندگی کے سامان بنائے، کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ سورہ اعراف۔ کوئی اس کے اندر ہی اندر اسے جھنجھوڑ رہا تھا، پکار رہا تھا۔ اس کے اندر باہر اتنا شور تھا کہ وہ سن نہ پا رہی تھی، سمجھ نہ پا رہی تھی۔ فرشتے گئی تو اس نے آنکھیں موند لی۔ اب اس کے ہر سو اندھیرا اتر آیا، خاموشی اور تنہائی۔ اس نے غور سے سننا چاہا، چند ملی جلی آوازیں بار بار گونج رہی تھیں۔
ہم تم میں سے ہر ایک کو آزمائیں گے، شر کے ساتھ اور خیر کے ساتھ۔ کہہ دو بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ ہی کے لیے ہے، جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ اس کے ذہن میں جیسے جھماکا سا ہوا، ایک دم اندر باہر روشنی بکھر گئی۔ اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھولیں۔ میرا قرآن، میرا کلام پاک، میرا مصحف۔ وہ کبھی قرآن کے بغیر گھر سے نہیں نکلتی تھی۔ اس روز بھی وہ اس کے ہاتھ میں تھا، بلکہ بیگ میں رکھا تھا۔ جب وہ ایکسیڈنٹ کے بعد ادھر لائی گئی ہوگی تو یقیناً وہ بھی ساتھ آیا ہوگا، پھر اسے ادھر ہی ہونا چاہیے۔ مگر 7 سال اسے یاد آیا، وہ 7 سال درمیان میں آ گئے تھے۔ ان کے پیچھے تو ہر شے گویا دھول میں گم ہو گئی تھی۔ او خدایا، وہ کیا کرے؟ اس نے تھک کر آنکھیں موند لیں۔ یہ ایسی عجیب سی بات تھی جس پہ اسے یقین ہی نہیں آتا تھا۔ وہ جتنا سوچتی اور الجھتی۔ تبھی دروازہ ہولے سے کھلا۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھولیں۔ تیمور دروازے میں ایستادہ کھڑا تھا، جینز شرٹ پہنے، اس کے بھورے بال ماتھے پہ کٹ کر گر رہے تھے۔ اس کی ناک بالکل ہمایوں کی طرح تھی، کھڑی مغرور ناک، اور آنکھیں محمل کی سی سنہری چمکتے کانچ جیسی، اور ماتھے کے وہ بل وہ جانے کس جیسے تھے۔ تیمور! اس کو دیکھ کر محمل کی آنکھیں جگمگا اٹھی تھیں۔ وہ اس کا بیٹا تھا، اس کا تیمور تھا۔ ادھر آؤ بیٹا۔ ویئر از مائی ڈیڈ؟ میرے ڈیڈ کہاں ہیں؟ وہ اسی تنفر سے چبھتے ہوئے انداز میں بولا تھا، منہ پھٹ، اکھڑ، بدتمیز۔ اگر وہ اس کی ماں نہ ہوتی تو یہ 3 الفاظ اس کے ذہن میں اس کے متعلق فوراً ابھرتے۔ وہ ابھی آئے تھے پھر چلے گئے۔ تم ماما سے نہیں ملو گے؟ اس نے ممتا سے مجبور اپنے بازو پھیلائے۔ نہیں۔ اس نے باہر نکل کر زور سے دروازہ بند کر دیا۔ وہ سن ہو کر رہ گئی۔ بازو آہستہ سے پہلو میں آن گرے۔ یہ 7 سال کا بچہ، اس کے دل میں اتنی نفرت، اتنی کڑواہٹ کیسے آ گئی؟ کیا قصور تھا اس کا کہ وہ یوں اس سے متنفر تھا؟ اور صرف اس سے ہی نہیں بلکہ فرشتے سے بھی۔ بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، اور پھر وہ کب روتے سو گئی اسے پتہ بھی نہ چلا۔ فزیو تھراپسٹ اسے ایکسرسائز کرنے کی ناکام کوشش کر کے جا چکی تھی۔ وہ اسی طرح دنیا سے بیزار آنکھوں پہ بازو رکھے لیٹی تھی۔ یہ دایاں بازو تو بالکل ٹھیک کام کرتا تھا، بایاں البتہ ذرا سا ڈھیلا تھا، مگر امید تھی کہ وہ بھی جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹانگوں کے متعلق کچھ کہنے سے ڈاکٹرز ابھی قاصر تھے۔ بعض دفعہ وہ کبھی کہتے کہ فزیو تھراپی سے آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہو جائے گی، اور بعض اوقات وہ اس سب کا انحصار اس کی اپنی قوت ارادی پہ گردانتے، وہ قوت ارادی جس کو استعمال کرنے کی صحیح ابھی وہ نہیں کر رہی تھی۔ ایک دم سے پھولوں کی مہک نتنوں سے ٹکرائی تو اس نے دھیرے سے بازو ہٹایا اور آنکھیں کھولیں۔ فرشتے بڑا سا مہکتے سرخ گلابوں کا بوکے لیے اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کے سیاہ اسکارف میں مکید چہرے پہ وہی مخصوص ٹھنڈی سی مسکراہٹ تھی۔ السلام علیکم لٹل سسٹر، کیسی ہو؟ اور یہ فزیو تھراپسٹ کو کیوں تم نے بھگا دیا؟ وہ کانچ کے گلدان میں گلدستہ لگاتے ہوئے بولی تھی۔ مجھے کسی فزیو کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ یہ لوگ مجھے گھر کیوں نہیں جانے دے رہے؟ میں نے ڈاکٹر سے بات کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں عنقریب گھر شفٹ کر دیں گے، شاید 1 ہفتے تک۔ تم مینٹلی بالکل ٹھیک ہو اور تمہیں مزید اسپتال میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بھول سیٹ کر کے شاپر سے کچھ اور نکالنے لگی۔ اور تیمور نہیں آیا؟ اسے آنا تھا کیا؟ اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ ہاں، میں اسے روز ساتھ ہی لاتی ہوں، پتہ نہیں، شاید لون میں بیٹھا ہو، ابھی آ جائے گا، وہ کہہ کر خود ہی شرمندہ ہوئی۔ محمل نے پھر سے چہرے پہ بازو رکھ لیا۔ وہ اب یوں ہی ساری دنیا سے چھپ جانا چاہتی تھی۔ فرشتے روز صبح آتی تھی، پھر دوپہر میں چلی جاتی تھی، اور گھنٹے بھر بعد تیمور کو ساتھ لے آتی۔ وہ باہر ہی پھرتا رہتا، اندر نہ آتا۔ پھر عصر کے وقت فرشتے چلی جاتی، غالباً اسے مسجد جانا ہوتا تھا۔ رات کو وہ پھر ایک چکر لگا لیتی۔ چھٹی کے دن وہ تیمور کو صبح سے ہی ساتھ لے آتی، اور باقی دنوں میں اس کے اسکول کے باعث دوپہر میں لاتی۔ ہاں، رات کو تیمور اس کے ساتھ نہیں آتا تھا، اور ہمایوں وہ تو بس ایک ہی دفعہ آیا تھا، پھر اس کے بعد ہمیشہ وہ شاید بزی ہوگا۔ والا جواب فرشتے
खूब शर्मिंदा होकर देती। वो दिन में 3-3 चक्कर लगाती, गोया घन चक्कर बनी रहती। महमल का हर छोटा बड़ा काम करती और नहीं तो इसके साथ बैठती, उसे तसल्ली और प्यार की बातें करती रहती। अब भी वो जाने क्या चीज़ उलट पुलट कर रही थी। महमल को खट खट की आवाज़ें आ रही थीं, मगर वो यूं ही बेजार सी मुंह पे बाजू रखे लेटी रही और फिर आहिस्ता से वो मुतरन्नम आवाज़ पूरे कमरे में गूंजने लगी। सब तारीफ़ उस अल्लाह की, वो ज़ात जिसने अपने बंदे पे किताब उतारी और इसमें कोई टेढ़ नहीं बनाया। महमल ने झटके से बाजू हटाया। फरिश्ते टेप रिकॉर्डर सेट करके हाथ में पकड़े केसेट को बंद कर रही थी। महमल की तरफ उसकी पुश्त थी, दुरुस्त करने वाली किताब, ताकि वो अपने पास मौजूद सख्त अज़ाब से डराए और खुशखबरी दे उन मोमिनों को जो अच्छे काम करते हैं कि बेशक उनके लिए अच्छा अजर है। वो ये आवाज़ लाखों में पहचान सकती थी। कारी मशारी की सूरह कहफ वो रहने वाले हैं इसमें हमेशा हमेशा और डराए इन लोगों को जिन्होंने कहा कि अल्लाह ने बेटा बना लिया है। लफ्ज़ बूंद बूंद उसकी समात में उतर रहे थे। आज जुमा था और वह हमेशा जुमे को सूरह कहफ पढ़ा करती थी। न उनके पास इसका कोई इल्म है और ना ही इनके आबाओ अजदाद के पास। इनके मुंह से ये बहुत बड़ी बात निकलती है, वो झूठ के सिवा कुछ नहीं कहते। खट से फरिश्ते ने स्टॉप का बटन दबाया तो आवाज़ रुक गई। महमल ने तड़प कर फरिश्ते को देखा। लगाए ना, बंद क्यों कर दी? ओह, तुम जाग रही थी? वो चौंक कर पलटी। मैं समझी तुम सो गई हो, मैंने सोचा तुम्हें तंग ना करूं। कोई कारी मशारी की सूरह कहफ से भी तंग हो सकता है भला? इसमें तो मेरी जान मुकीद है। फरिश्ते, आपको याद है जब जुमे को क्लास में सूरह कहफ शुरू हुई थी तो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ही पे मेरे आंसू गिरने लगते थे। तुम्हारे आंसू अब भी गिर रहे हैं महमल। वो आहिस्ता से उसके करीब आन बैठी और उसके दोनों हाथ थाम लिए। महमल का चेहरा आंसुओं से भीगा था। मैं जानती हूँ तुम तैमूर और हुमायूं की वजह से अपसेट हो। भूल जाओ इनकी नाकदरियाँ महमल, वो ना समझ हैं। उनकी वजह से अपना चैन सुकून बर्बाद ना करो, वो वक्त के साथ साथ समझ जाएंगे। मगर एक बात तुम्हें जहन में बिठा लेनी चाहिए कि तुम्हारी ज़िंदगी इन पे इन्हिसार नहीं करती। तुम उनके बगैर नहीं मर जाओगी। उनके बगैर जीना सीखो महमल, ख़ुद को स्ट्रॉन्ग करो। और ठीक है, उसने तेज़ी से बात काटी, मगर अभी आप सूरह कहफ लगाएं ना प्लीज़, मुझे सुननी है। फरिश्ते ज़रा सी हैरान हुई, फिर गहरी सांस लेकर उठ खड़ी हुई। अच्छा ठीक है, मैं लगाती हूँ। और मेरा कुरान? हाँ, वो मैं कल ढूंढ के ले आऊँगी। अभी तुम ये सुनो, मैं तो तैमूर को ढूंढती हूँ। उसने प्ले का बटन दबाया और ख़ुद बाहर निकल गई। बस शायद तुम उनके पीछे अपने आप को हलाक करने वाले हो। अगर वो इस कलाम के साथ ईमान ना लाए, बहुत अफसोस के साथ, बेशक जो भी ज़मीन पे है हमने उसे उसकी खूबसूरती के लिए बनाया है, ताकि हम इन लोगों को आजमाएं कि उनमें से कौन सबसे अच्छे काम करता है। और बेशक हम इसको बंजर साफ मैदान बनाने वाले हैं। उसने आंखें मूंद लीं। आंसू आहिस्ता आहिस्ता इसके तकिए को भिगोने लगे थे। सूरह कहफ के साथ उसे वो तमाम मनाजिर याद आने लगे जो कभी उसकी ज़िंदगी का हिस्सा थे। संगे मरमर की चमकती राहदारियाँ, रोशनियों से घिरा हॉल जो ऊंचे सफ़ेद सतूनों पे खड़ा था, मस्जिद के बरामदे के सामने घास से भरा लॉन, वो पिंक स्कार्फ में लिपटे बहुत से झुके सर जो तेज़ी से नोट्स लेने में मसरूफ़ होते, लाइब्रेरी की ऊंची ग्लास विंडोज़ जिनसे फैसल मस्जिद दिखाई देती थी, वो कॉलोनी की सड़क पे दरख्तों की घनी बाड़। यादों का एक तवील सिलसिला था जो उमड़ कर उसके जहन में आया था। डॉक्टर्स ठीक कहते थे, वो ज़हनी तौर पर बिल्कुल फिट थी। सूरह कहफ ख़त्म हुई तो कैसेट रुक गई। उसने बेबसी से टेप को उठाया। वो उससे खासे फासले पे थी। बेबसी से टेप को देखा, वो उससे खासे फासले पे थी। वो उठकर इसको रीप्ले करना चाहती थी, मगर ना कर सकती थी। कैसी बेबसी थी, कैसी लाचारी थी। इसकी आंखों से आंसू गिरने लगे।
ہر راہ بند ہوتی دکھائی دینے لگی، ہر دروازے کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اسے لگا وہ اب ہمیشہ کسی اندھیرے بند کہف میں مقید رہے گی، تیمور اور ہمایوں سے دور، بہت دور۔ صبح وہ سو کر خاصی دیر سے اٹھی، رات بھر نہ سو سکی تو فجر کے قریب ہی آنکھ لگی تھی۔ سسٹر میرین بیڈ سائڈ ٹیبل پہ دوائیں رکھ رہی تھی، اسے جاگتے دیکھ کر مسکرائی۔ گڈ مارننگ مسز ہمایوں، ہاؤ آر یو؟ فائن، وہ جبراً مسکرائی۔ کس کا نام اس کے نام کے ساتھ جڑتا تھا، وہ جو خود ہی اس سے دور بھاگنے لگا تھا؟ آپ کی سسٹر صبح آئی تھیں، آپ سو رہی تھیں، وہ یہ بکیں دے گئی تھیں، اور یہ بک بھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل پہ رکھی کتاب کی طرف اشارہ کیا۔ فرشتے آئی تھی؟ وہ چونکی، پھر اس کی اشارہ کردہ کتاب کی طرف دیکھا تو ٹھہر سی گئی۔ سفید سادہ جلد والی دبیز کتاب، اس کا سانس رک گیا، دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ مصحف قرآنی، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ یہ آپ کا قرآن ہے میڈم؟ سسٹر میرین نے اسے متوجہ پا کر احتیاط سے قرآن اٹھا کر اس کے سامنے کیا۔ اس نے بے قراری سے اسے تھاما اور پھر سینے سے لگایا۔ یو لو یور ہولی بک ٹو مچ رائٹ؟ آپ کو اپنی مقدس کتاب بہت عزیز ہے نا؟ وہ مسکرا کر کہتی اسے بیٹھنے میں مدد دینے لگی۔ آف کورس سسٹر، وہ بہت خوش تھی۔ پھر وہ بیٹھ گئی تو سسٹر میرین نے اس کے پیچھے تکیے سیٹ کر دیے۔ پھر سسٹر جانے کب وہاں سے گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا، وہ بس اپنے قرآن میں گم تھی۔ اس نے دھیرے سے پہلا صفحہ کھولا تو عربی عبارات سے مزین اوراق سامنے آئے۔ اس کا دل ایک دم روب سے بھر گیا، ہاتھ ذرا سے کپکپائے، لب لرزے، آنکھوں کے گوشے بھیگتے چلے گئے۔ او خدایا، وہ کتنی نوازی گئی تھی! اسے اللہ نے اپنے کلام کو تھامنے کا موقع دے دیا تھا، وہ اس کی سن لیتا تھا اور اس کو مخاطب بھی کرتا تھا۔ برسوں کا یہ ساتھ بھلا کیسے ٹوٹ سکتا تھا؟ اس کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اسے بھولا نہیں تھا، اس نے اسے یاد رکھا ہوا تھا۔ محمل ابراہیم اپنے رب تعالیٰ کو یاد تھی، کیا اسے واقعی اب کچھ اور چاہیے تھا؟ اس نے شروع کے چند صفحات پلٹے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کدھر سے پڑھنا شروع کرے۔ پھر اس نے آغاز میں رکھے ایک بک مارک سے کھولا، وہ سورہ بقرہ کے درمیان سے کھلا تھا، دوسرے سپارے کے درمیان سے۔ برسوں پرانا ایک مارک جانے کب سے ادھر رکھا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل سے پڑھنا شروع کیا۔ بس تم یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری مت کرنا۔ آنسو اس کے رخساروں سے پھسل کر گردن پہ لڑک رہے تھے۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ میں نے آپ کو خوشی میں یاد رکھا، آپ مجھے غم میں مت بھولیے گا، مگر لب کھل نہ پائے۔ اس نے آگے پڑھا، اے ایمان والو، تم صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ساتھ ہی حاشیے میں پین سے چھوٹا چھوٹا کچھ لکھا تھا۔ اس نے قرآن قریب کر کے پڑھنا چاہا، وہ اس کے اپنے لکھے تفسیری نوٹس تھے۔ مصیبت میں صبر اور نماز وہ دو کنجیاں ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملواتی ہیں، اب اللہ تعالیٰ کا ساتھ دلواتی ہیں۔ ان کے بغیر یہ ساتھ نہیں ملتا، اسی لیے کوئی مصیبت آئے تو نماز میں زیادہ توجہ اور لگن ہونی چاہیے۔ مصیبت میں خاموشی کے ساتھ اللہ کی رضا پہ راضی ہو کر جو کچھ موجود ہے اس پر شکر کرنا اور اللہ سے آگے اچھی امید رکھنا صحیح معنی میں صبر ہے۔ یہ سب اس نے لکھا تھا۔ وہ اپنے لکھے پہ حیرت زدہ سی رہ گئی۔ کلاس میں آگے بیٹھنا، ٹیچر کی ہر ایک بات نوٹ کرنا، وہ سب اسے کتنا فائدہ دے گا، اس نے تو کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ اس نے قدرے آگے سے پڑھا، اور البتہ ہم تمہیں کچھ چیزوں کے ساتھ آزمائیں گے، یعنی خوف سے اور بھوک سے، جانوں اور مالوں کے نقصان سے، اور خوشخبری دے دو ان کو جو صبر کرنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے یہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ انہی لوگوں پہ ان کے رب کی طرف سے عنایتیں اور رحمت ہے، اور یہ وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔
اس نے 7 حاشیے میں لکھے اپنے الفاظ پڑھے۔ صابرین کا مصیبت پہ بس انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ دراصل یہ الفاظ ان 2 عقائد کی طرف اشارہ کرتے ہیں جن پہ جمے بغیر کوئی صبر نہیں کر سکتا۔ انا للہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، عقیدہ توحید ہے، اور و انا الیہ راجعون بے شک ہم اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے، عقیدہ آخرت پہ ایمان ہے کہ ہر دکھ اور مصیبت ایک دن ختم ہو جائے گی، اور اگر کچھ ساتھ رہے گا تو صرف آپ کے صبر کا اجر۔ اس نے اگلی آیت پڑھی، بے شک صفا اور مروہ شاعر اللہ میں سے ہیں، تو جو کوئی حج کا ارادہ کرے۔ صبر کے فوراً بعد صفا مروہ اور حج کا ذکر؟ وہ ذرا حیران ہوئی، پھر اپنے ہاتھ کے لکھے نوٹس پڑھے۔ صفا اور مروہ دراصل ایک عورت کی صبر کی نشانی ہے۔ جب آپ کو بے قصور کسی تپتے صحرا میں چھوڑ دیا جائے اور آپ اس توکل پہ اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا صبر کریں، تو پھر زمزم کے میٹھے چشمے پھوٹتے ہیں۔ اس کے بے قرار دل کو جیسے ڈھیروں ٹھنڈک مل گئی تھی، آنسوؤں کو قرار مل گیا، اندر باہر کون سا سکون اتر گیا تھا، اور اس کے بعد جیسے گہری خاموشی چھا گئی، سارے ماتم دم توڑ گئے تھے، اسے صبر آ ہی گیا تھا۔ اب رونے کا پہر تمام ہوا، کتاب اللہ اس کے پاس تھی، وہ رسول اللہ کی امید تھی، دین کا علم اس سے عطا کیا گیا تھا، اب کسی شکوے کی گنجائش باقی نہ تھی۔ دور جہالت سے نکلنے والے انسان کی زندگی میں مکہ کی سختیاں، مدینہ کی ہجرت، بدر کی جیت اور احد کی شکست آتی ہے، طائف کے پتھر بھی آتے ہیں اور معراج کی بلندیاں بھی، مگر آخرت میں ایک فتح مکہ ضرور آتا ہے، اور اس سفر میں کسی کا مکی دور بعد میں آتا ہے اور مدنی دور پہلے آ جاتا ہے۔ وہ 1 سال جو اس نے ہمایوں کے ساتھ اپنے گھر میں گزارا، ایک پرسکون من چاہی ریاست میں، وہ دور ختم ہو چکا تھا، اس کا مکہ اب شروع ہوا تھا۔ طائف کے پتھر اب لگنے لگے تھے، مگر وہ جانتی تھی کہ اگر وہ کمزوریوں کا رب اس کے ساتھ ہے تو اسے بھی کسی بار شیبہ کے باغ میں پناہ مل جائے گی، اسے بھی انگور کے خوشے مل جائیں گے۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طائف کی دعا یاد آئی تھی، اور اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ تبھی دروازہ کھول کر سسٹر اندر داخل ہوئی، اسے جاگتا دیکھ کر ذرا سا مسکرائی اور آگے بڑھی۔ کیسا فیل کر رہی ہیں آپ؟ وہ اس کے ساتھ لگی ڈرپ کو چیک کرنے لگی تھی۔ وہ جیسے کسی خیال سے جاگی۔ فائن الحمدللہ، آپ کے بہت ٹائم بعد ہوش آیا ہے، ڈاکٹرز ہوپ کھو چکے تھے۔ معلوم نہیں، وہ قدرے بے بسی سے بولی، میں نے تو وقت کا تعین بھی کھو دیا تھا۔ مایوسی کی باتیں مت کریں میم، خداوند آپ کی مدد کرے گا۔ وہ ذرا سی چونکی، یہ انگور کے خوشے لے کر ہمیشہ نینوا کے اداس کیوں آتے ہیں؟ اس نے بے اختیار سوچا تھا۔ ہاں مجھے یقین ہے وہ میری مدد کرے گا۔ وہ کھل کر مسکرا دی، شاید پہلی دفعہ وہ یوں مسکرائی تھی۔ تمہارا اس کی مدد پہ کتنا ایمان ہے سسٹر؟ بہت زیادہ میم، کرائسٹ مدد مانگنے والوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ وہ نرمی سے مسکراتی اس کا پریقین چہرہ دیکھے گئی۔ تم جانتی ہو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ نلی کو تھامے سسٹر میرین کے ہاتھ لمحے بھر کو تھمے، اس نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا، اس کے سیاہ آنکھوں میں حیرت بھرا سوال ابھرا تھا۔ محمل نے ایک ثانیے کو اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، ہینڈسم، اے ویری ہینڈسم مین، ہی واز مسیح عیسیٰ ابن مریم۔ ریئلی؟ سسٹر میرین کی آنکھوں میں دیپ سے جل اٹھے تھے۔ آف کورس، ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ وہ بے حد ہینڈسم تھے، بہت وجیح، صرف بیان نہیں، ان کے پاس رائٹنگ پاور بھی تھی، قلم کی طاقت، وہ بہت اچھا لکھتے تھے۔ اور جانتی ہو وہ اپنے ان میریکلز اور ٹیلنٹس کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ کیا؟ سسٹر میرین دم بخود بنا پلک جھپکے سن رہی تھی۔ وہ کہتے تھے یہ مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ وہ سانس لینے کو رکی، پھر جیسے یاد کر کے بتانے لگی، جب سے مجھے یہ پتہ چلا میں اپنی کوئی بھی تعریف سن کر عیسیٰ علیہ السلام کو کوٹ کرتی تھی،
کوئی میری تعریف کرتا تو میں کہتی یہ مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ بیوٹیفل، سسٹر میرین بے خود سی کہہ اٹھی، پھر آہستہ سے چیزیں سمیٹنے لگی۔ مسز ہمایوں، آپ پہلی مسلم ہو جس نے بتایا ہے کہ آپ کی ہولی بک یسوع مسیح کے بارے میں کیا کہتی ہے، ورنہ مسلم ہمیشہ بہت سختی سے کہتے ہیں کہ تمہارا عقیدہ غلط ہے۔ السلام علیکم، فرشتے نے جھانکا۔ تم اٹھ گئیں؟ ہاں، کب کی؟ وہ چونکی، پھر سنبھل گئی۔ فرشتے اندر چلی آئی، عبائے اور سیاہ حجاب کے چہرے کے گرد لپٹے، ہمیشہ کی طرح تر و تازہ اور خوبصورت۔ آپ نے شادی نہیں کی فرشتے؟ محمل نے کہا، اور پھر اس نے دیکھا کہ فرشتے کی سنہری آنکھوں میں سایہ سا لہرایا ہے۔ شادی میں کیا رکھا ہے محمل؟ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ سنت سمجھ کر لیں۔ وہ سر جھکائے، چادر پہ انگلی سے نادیدہ لکیریں کھینچنے لگی۔ پھر آپ شادی کر لیں گی نا؟ جب تک تم ٹھیک نہیں ہوتی میں شادی نہیں کروں گی، اور اگر میں کبھی ٹھیک نہ ہوئی تو میرے لیے تم، ہمایوں اور تیمور بہت ہو، مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ چلو، تمہاری فزیو تھراپسٹ آنے والی ہوگی، اس سے بنا کر رکھو، اب اس کو بھگانا نہیں ہے، گھر شفٹ ہو کر بہت روز اس کی شکل دیکھنی ہوگی تمہیں۔ فرشتے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی، اور وہ ایک خیال اسے اطمینان بخش گیا تھا۔ گھر، اس کا گھر، اپنا گھر۔ اس ہفتے وہ واپس چلی جائے گی، اس نے طمانینت سے سوچا تھا۔ سسٹر میرین فائل ہاتھ میں پکڑے پین سے اس میں کچھ اندراج کر رہی تھی۔ محمل تکیوں کے سہارے ٹیک لگائے خاموش گمسم سی بیٹھی تھی۔ اس کے بھورے سیدھے لمبے بال شانوں پہ پھسلتے کمر پہ گر رہے تھے۔ یہ بال کبھی بے حد گھنے اور سلکی ہوتے تھے، مگر طویل بیماری نے انہیں بے حد پتلا اور مرجھائے پھول کی پتیوں جیسا کر دیا تھا۔ میڈم، لکھتے لکھتے ایک دم سسٹر نے سر اٹھایا۔ اس کے چہرے پہ یکایک ڈھیروں تفکر امڑ آیا تھا۔ وہ چونکی۔ آج کل وہ پکارے جانے پہ یوں ہی چونک اٹھتی تھی۔ کافی دن ہو گئے وہ نہیں آئے۔ کون؟ وہ کوئی صاحب ہیں، کافی عرصے سے آپ کو دیکھنے آ رہے ہیں، کافی بڑی عمر کے ہیں، اتنی لمبی داڑھی بھی ہے، بہت کائنڈ اور جینٹل سے ہیں۔ کب سے آ رہے ہیں؟ میں 3 سال سے ادھر ہوں، جب سے انہیں آتا دیکھتی ہوں۔ عموماً فرائیڈے کو آتے ہیں، بس ادھر سے جھانک کر۔ اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا، اور مجھ سے آپ کا حال چال پوچھ کر چلے جاتے ہیں، کبھی آپ کے پاس رکے نہیں۔ کیا میرے کوئی رشتہ دار ہیں؟ سوال کرنے کے ساتھ ہی اس کے ذہن کے پردے پہ بہت سے چہرے ابھرے۔ آغا ہاؤس کے خوشحال و مطمئن چہرے۔ ایک کسک سی دل میں اٹھی، کیا ان کو وہ یاد ہوگی؟ کیا کبھی اپنے عیش و آرام سے فرصت پا کر انہوں نے اس کے لیے چند لمحے نکالے ہوں گے؟ نہیں، وہ کہتے تھے کہ وہ آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں، بس یوں ہی جاننے والے ہیں۔ فرشتے اور میرے ہسبینڈ ان کو جانتے تھے؟ وہ ان کے ہوتے ہوئے تو وہ کبھی نہیں آئے، ہمیشہ ان کی غیر موجودگی میں آتے ہیں، مگر اب کافی دن ہو گئے نہیں آئے۔ کوئی نام، عطا پتہ؟ کبھی بتایا نہیں نا، میں نے پوچھا۔ سسٹر اب دوبارہ فائل پہ جھکی اندراج کرنے لگی تھی۔ وہ مایوس سی ہو گئی، جانے کون تھا، کیوں آتا تھا؟ رات میں فرشتے آئی تو اس نے یوں ہی پوچھ لیا، مجھے ادھر دیکھنے کون کون آتا ہے فرشتے؟ ہم سب۔ وہ اس کے بھورے بالوں میں برش کر رہی تھی۔ آغا جان لوگ کبھی نہیں آئے؟ پتہ نہیں۔ دونوں ہاتھوں میں اس کے بال پکڑ کر اس نے اونچے کیے اور پونی باندھی، پھر سیدھی لمبی پونی ٹیل کو احتیاط سے آہستہ آہستہ اوپر سے نیچے برش کرنے لگی۔ کوئی تو آیا ہوگا۔ میں ان لوگوں کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی محمل، پلیز مجھے دکھ مت دو۔ اس کے انداز میں منت بھرا احتجاج تھا۔ پھر محمل کچھ نہ پوچھ سکی، سر جھکائے بال بنواتی رہی۔ یہ دیکھو، فرشتے نے پاکٹ مرر اس کے چہرے کے سامنے کیا۔ اس نے جھکا سر اٹھایا، آئینے میں اپنا عکس دکھائی دیا تو لمحے بھر کو وہ پہچان ہی نہ پائی۔ بے حد کمزور چہرہ، اندر کو دھنسے ہوئے گال، زردی مائل پھیکی رنگت، آنکھوں کے نیچے گہرے جامنی حلقے، پسمردہ بیمار روکھا پھیکا سا چہرہ، اوپر اونچی پونی ٹیل جو کبھی اس طرح تازہ سی محمل ابراہیم پہ بہت اچھی لگتی تھی، اس بیمار لاغر محمل پہ بہت بری لگ رہی تھی۔ رہنے دے، مجھے یہ بال نہیں بنانے۔ اس نے ہاتھ سے پونی پکڑ کر کھینچی،
بال شکنجے سے نکل کر شانوں پہ بکھر گئے اور پونی اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ کیوں کھول دیے؟ فرشتے کو تعصب ہوا۔ میں ایسے بال نہیں بنانا چاہتی، پلیز مجھے دکھ مت دے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے الفاظ لوٹا گئی۔ فرشتے چپ سی ہو گئی اور پھر کمرے سے نکل گئی۔ شاید وہ جانتی تھی کہ اس وقت محمل کو تنہا چھوڑ دینا ہی بہتر ہوگا۔ ہمایوں کا گھر، محمل کا گھر، ہمایوں اور محمل کا گھر وہ ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئی تھی، خوبصورتی سے آراستہ، کونا کونا چمکتا ہوا، فانوس کی روشنیاں، جگر جگر کرتی بتیاں، قیمتی پردے۔ یہی سب پہلے بھی اس کے گھر میں تھا، اب بھی تھا، مگر رنگ بدل گئے تھے۔ لاؤنج کے صوفے، پردے، یہاں تک کہ گملے بھی بدل گئے تھے۔ چیزیں رکھی گویا اسی ترتیب میں تھیں، مگر ان کا رنگ پہلے جیسا نہ تھا۔ ہر شے نہیں تھی جیسے ہمایوں تھا، اپنی جگہ پہ ویسے ہی موجود، مگر پھر بھی بدل چکا تھا۔ کیسا لگا تمہیں اپنا گھر؟ اس کی ویل چیئر پیچھے سے دھکیلتی فرشتے خوش دلی سے پوچھ رہی تھی۔ وہ گمسم سی خالی خالی آنکھوں سے در و دیوار کو دیکھے گئی۔ 7 سال پہلے وہ اس کا گھر تھا، اب شاید وہ صرف ہمایوں کا گھر تھا۔ ڈاکٹرز نے اس کا مزید اسپتال میں رہنا بے فائدہ کہہ کر اسے گھر شفٹ کر دیا تھا۔ اس کی بیماری وہی تھی، دایاں ہاتھ ٹھیک، بایاں ہاتھ اور بازو ذرا سست اور نچلا دھڑ مکمل طور پر مفلوج۔ وہ کہتے تھے کہ وہ اچانک سے بھی ٹھیک ہو سکتی ہے اور ساری عمر بھی اسی طرح رہ سکتی ہے، بس آپ دعا کریں۔ اب وہ کیا کہتی؟ آپ کو لگتا ہے کہ ہم دعا نہیں کرتے، مگر ایسی باتیں کہیں کہاں جاتی ہیں۔ فرشتے اسے لاؤنج کے ساتھ بنے کمرے کی طرف لے آئی۔ اس نے وہ اس کے مطابق سیٹ کروا دیا تھا، مگر میرا کمرہ تو اوپر تھا فرشتے۔ محمل سیڑھیاں چڑھنا اس ویل چیئر کے ساتھ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اور ہمایوں کا سامان؟ کچھ دیر بعد چیزوں کا جائزہ لیتے ہوئے وہ پوچھ بیٹھی، ان کا سامان کدھر ہے؟ ہمایوں تو میں نے اسے کہا تھا، مگر آئی تھنک وہ اپنے کمرے میں زیادہ کمفرٹیبل ہے۔ تو وہ یہاں نہیں آئیں گے؟ محمل ششدر رہ گئی۔ کوئی بات نہیں محمل، وہ اسی گھر میں رہتا ہے، کسی بھی وقت آ جا سکتا ہے۔ فرشتے خواہ مخواہ شرمندہ ہو رہی تھی۔ نہیں فرشتے، تم ان سے کہو کہ وہ مجھے یوں اکیلا تو نہ کریں۔ اس نے بے اختیار فرشتے کے ہاتھ پکڑ لیے تھے۔ اس کے ہوش میں آنے کے بعد وہ صرف ایک دفعہ اس سے ملنے آیا تھا، پھر کبھی نہیں آیا۔ محمل پلیز، میرے لیے تم دونوں بہت عزیز ہو، وہ کزن ہے اور تم بہن ہو، اس لیے میں نہیں چاہتی کہ میری کسی بات سے وہ یا تم ہرٹ ہوں۔ پلیز، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں تم دونوں کے پرسنلز میں داخل ہوں، مجھے اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس نے بہت نرمی سے اسے سمجھایا۔ وہ اس کے ہاتھ تھامے گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ محمل لاجواب سی ہو گئی۔ اور تیمور، اس کا کمرہ کدھر ہے؟ بے اختیار اسے یاد آیا تھا، لاؤنج کی اس طرف والا کمرہ۔ ہمایوں سے اپنے ساتھ نہیں سلاتے؟ وہ اتنا چھوٹا ہے، وہ اکیلا کیسے سو سکتا ہے؟ اس کا دل تڑپ کر رہ گیا تھا۔ جن بچوں سے بچپن میں ہی ان کے ماں باپ دونوں چھن جائیں وہ عادی ہو جاتے ہیں محمل۔ اگر وہ مجھے پسند کرتا ہوتا تو میں اسے ساتھ سلاتی، مگر وہ مجھے پسند نہیں کرتا۔ کیوں؟ وہ بنا سوچے بول اٹھی۔ جواباً فرشتے اداسی سے مسکرائی۔ وہ تو تمہیں بھی پسند نہیں کرتا، کیا اس میں تمہارا قصور ہے؟ محمل کا سر آہستہ سے نفی میں ہل گیا۔ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے اگر وہ مجھے پسند نہیں کرتا۔ تم بیٹھو، میں کچھ کھانے کے لیے لاتی ہوں، اب تم نارمل فوڈ لے سکتی ہو۔ میں نے ڈاکٹر سے بات کر لی تھی۔ وہ جانے کے لیے کھڑی ہوئی تو محمل بے اختیار کہہ اٹھی، آپ بہت اچھی ہیں فرشتے، میں کبھی آپ کی اس کیئر کا بدلہ نہیں دے سکوں گی۔ میں نے بدلہ کب مانگا ہے؟ وہ نرمی سے اس کا گال تھپ تھپا کر باہر نکل گئی۔ دن پس مردگی سے گزرنے لگے۔ وہ سارا دن کمرے میں پڑی رہتی یا فرشتے کے زبردستی مجبور کرنے پہ باہر لان میں آتی تو وہاں بھی گمسم ہی رہتی۔ فرشتے ہی کوئی نہ کوئی بات کر کے اس کا ذہن بٹاتی رہتی، اور یہ باتیں عموماً فرشتے اس سے نہیں کرتی تھی، بلکہ اس کی ویل چیئر دھکیلتے ہوئے کبھی وہ کیاریوں میں گوڈی کرتے مالی سے مخاطب ہوتی تو کبھی برآمدے کا فرش دھوتی ملازمہ سے۔ فرشتے اب اتنا نہیں بولتی تھی جتنا پہلے بولتی تھی۔ اس کا انداز پہلے سے زیادہ سنجیدہ ہو گیا تھا، اور یہ وقت کا اثر تھا۔
وہ اثر جو نہ چاہتے ہوئے بھی وقت ہر انسان پہ چھوڑے ہی جاتا ہے۔ فرشتے نے گھر کو اچھی طرح سے سنبھالا ہوا تھا، گو کہ ہر کام کی جز وقتی ملازمیں رکھی ہوئی تھیں، مگر تمام انتظام اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس کے باوجود وہ نہ کسی پہ حکم چلاتی تھی، نہ ہی اس گھر کی پرائیویسی میں دخل دیتی تھی۔ محمل پہ ملازموں سے بات کرنے کے علاوہ وہ زیادہ کلام بھی نہ کرتی تھی۔ تیمور اور ہمایوں کے کمرے کے اندر وہ نہیں جاتی تھی، بلکہ دروازے پہ کھڑے ہو کر صفائی کرواتی۔ ملازموں کو تنخواہ ہمایوں دیتا تھا۔ فرشتے گیسٹ روم میں ہی قیام پذیر تھی۔ ہمایوں سے بات وہ بہت کم کرتی تھی، وہ بھی شدید ضرورتاً، اور تیمور تو ویسے بھی ہر شے سے چڑا ہوا لڑکا تھا، سو وہ اسے مخاطب نہیں کرتی تھی۔ کبھی جو کر لے تو تیمور اس بدتمیزی سے پیش آتا کہ الایمان۔ محمل نے نوٹ کیا تھا کہ تھوڑی دیر بدتمیزی کر کے تیمور چیخنے چلانے پہ آ جاتا تھا، اور اگر مزید کچھ کہا جائے تو چیزیں اٹھا کر توڑ پھوڑ کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا تھا۔ فرشتے بہت محتاط طریقے سے اس گھر میں رہ رہی تھی، جیسے اس کے ذہن میں تھا کہ اسے جلد ہی یہاں سے چلے جانا ہے۔ ملازمہ بلقیس نے اسے بتایا تھا کہ فرشتے اپنے پیسوں سے ماہانہ راشن کی چیزیں لے آتی تھی، خصوصاً چکن اور گوشت ہمیشہ وہ خود ہی خریدتی تھی۔ جب ہمایوں کو پتہ چلا اور اس نے اسے روکنا چاہا تو فرشتے نے صاف کہہ دیا کہ اگر اس نے اسے روکا تو وہ واپس اسکاٹ لینڈ چلی جائے گی۔ نتیجتاً ہمایوں خاموش ہو گیا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ ان پہ بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، اور شاید اس کے ذہن میں یہ ہو کہ کہیں کوئی اسے مفت خور نہ سمجھے۔ اپنی عزت نفس اور وقار کو اس نے ہمیشہ قائم رکھا تھا۔ محمل خود کو اس کا زیر بار محسوس کرنے لگی تھی۔ ہمایوں سے اس کی ملاقات نہ ہونے کے برابر ہوتی تھی۔ وہ کبھی دوپہر میں گھر آتا تو کبھی رات کو۔ کھانا وہ اپنے کمرے میں کھاتا اور پھر وہیں رہتا۔ اکثر بہت رات گئے گھر آتا۔ وہ انتظار میں لاؤنج میں ویل چیئر پہ بیٹھی ہوتی۔ وہ آتا، سرسری سا حال پوچھتا اور سیڑھیاں اوپر چڑھ جاتا، اور وہ اس کی پشت کو نم آنکھوں سے دیکھتی رہ جاتی۔ تیمور دوپہر میں اسکول سے آتا۔ وہ کھانا ڈائننگ ٹیبل میں اکیلے کھاتا تھا۔ اگر محمل کو ادھر بیٹھے دیکھتا تو فوراً واپس چلا جاتا۔ نتیجتاً بلقیس اسے اس کے کمرے میں کھانا دے آتی۔ وہ جنک فوڈ کھاتا تھا، برگر پیٹیز کے ڈبوں سے، فریزر اور فریج فرائز کے لیے آلوؤں سے سبزی والی ٹوکری بھری رہتی۔ کھانے پینے کا وہ بہت شوقین نہ تھا۔ اسکول سے لائے چپس کے پیکٹس اور چاکلیٹس عموماً کھاتا نظر آتا۔ شام کو ٹی وی لاؤنج میں کارٹون لگائے بیٹھا رہتا۔ اگر محمل کو آتے دیکھتا تو اٹھ کر چلا جاتا۔ وہ جان ہی نہ پا رہی تھی کہ وہ اتنا ناراض کس بات پر ہے۔ آخر اس نے کیا ہی کیا ہے؟ اس کے گھر کے وہ تینوں مکین اجنبیوں کی طرح رہ رہے تھے، اور اب وہ چوتھی اجنبی ان کی اجنبیت بٹانے آ گئی تھی۔ فرشتے شام میں مسجد جاتی تھی۔ وہ غالباً اب شام میں کلاسز لے رہی تھی۔ محمل نے ایک دفعہ پوچھا تو وہ اداسی سے مسکرا دی۔ صبح کی کلاسز لینا اس اسپتال کی وجہ سے ممکن نہ تھا، مختصراً بتا کر وہ حجاب درست کرتی باہر نکل گئی تھی۔ وہ محمل کا بہت خیال رکھتی تھی، اس کی دوا، مساج، مفلوج اعضاء کی ایکسرسائز، فزیو تھراپسٹ کے ساتھ اس پہ محنت کرنا، پھر غذا کا خیال۔ وہ انتھک لگی رہتی، بلا کسی اجر کی تمنا کیے یا احسان جتائے۔ اس شام بھی فرشتے مسجد گئی ہوئی تھی۔ جب سیاہ بادل آسمان پہ چھانے لگے، ہمایوں تو کبھی بھی شام میں گھر نہیں ہوتا تھا۔ تیمور جانے کہاں تھا؟ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے دن میں رات کا سما بن گیا تھا۔ بادل زور سے گرجنے لگے، موٹی موٹی بوندیں ٹپ ٹپ گرنے لگیں۔ بجلی کڑکتی تو ایک لمحے کو خوفناک سی روشنی بکھر جاتی۔ اسے بارش سے پہلے کبھی ڈر نہیں لگا تھا، مگر آج لگ رہا تھا۔ ہمایوں نہیں تھا، فرشتے بھی نہیں تھی۔ اسے لگا وہ بہت اکیلی ہے، تنہا۔ بجلی بار بار کڑک رہی تھی، ساتھ ہی اس کی دھڑکن بھی تیز ہو گئی تھی۔ بے اختیار اسے پسینہ آنے لگا۔ کیا کرے، کسے بلائے؟ وہ تیزی سے ویل چیئر کے پہیے دونوں ہاتھوں سے چلاتی لاؤنج میں آئی۔ فون ایک طرف تپائی پہ دھرا تھا، اس کے ساتھ ہی ایک چٹ بھی تھی جس پہ ہمایوں اور فرشتے کے نمبر لکھے تھے۔ وہ غالباً تیمور کے لیے لکھے گئے تھے۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے ریسیور اٹھایا اور فرشتے کا نمبر ڈائل کیا، پھر ریسیور کان سے لگایا۔ گھنٹی جا رہی تھی مگر وہ اٹھا نہ رہی تھی، غالباً کلاس میں تھی۔ اس نے مایوسی سے فون رکھ دیا، تبھی نگاہ دوبارہ اس چٹ پہ پڑی۔ کچھ سوچ کر اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ ریسیور دوبارہ اٹھایا، نمبر ڈائل کرتے ہوئے
اس کی انگلیاں لرز رہی تھیں۔ تیسری گھنٹی پہ ہمایوں نے ہیلو کہا تھا۔ ہیلو ہمایوں، وہ بمشکل بول پائی تھی۔ کون؟ میں محمل۔ دوسری جانب ایک لمحے کو سناٹا چھا گیا۔ ہاں بولو، مصروف سرد مہر سی آواز ابھری۔ آپ کدھر ہیں؟ پرابلم کیا ہے؟ قدرے بیزاری۔ وہ باہر اسٹارم طوفان آیا ہوا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز آپ گھر آ جائیں۔ اس کا گلا رک گیا تھا، آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ او ہو، میں میٹنگ میں بیٹھا ہوں، ابھی کہاں سے آ جاؤں؟ مجھے نہیں پتہ، پلیز آ جائیں جیسے بھی ہو۔ باہر طوفان کا شور بڑھ رہا ہے۔ ساتھ ہی اس کے آنسوؤں میں شدت آ گئی تھی۔ میں نہیں آ سکتا، فرشتے یا کسی ملازم کو بلا لو۔ وہ جھلایا تھا۔ فرشتے گھر پہ نہیں ہیں، آپ آ جائیں ہمایوں پلیز۔ کیا بکواس ہے! اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم معذوری کا ڈرامہ رچا کر میری ہمدردی حاصل کر سکتی ہو تو اس خیال کو دل سے نکال دو اور مجھے میری زندگی جینے دو۔ خدا کے لیے اب میرا پیچھا چھوڑ دو۔ اور ٹھک سے فون بند کر دیا۔ وہ سکتے کے عالم میں ریسیور ہاتھ میں لیے سن سی بیٹھی رہ گئی۔ کتنے لمحے گزرے، کتنے بادل گرجے، کتنی بجلی چمکی، کتنے قطرے برسے۔ وہ ہر شے سے غافل، بنا پلک جھپکے شل سی بیٹھی تھی، لب اد کھلے، آنکھیں پھٹی پھٹی، اور ہاتھ میں پکڑا ریسیور کان سے لگا۔ وہ کوئی مجسمہ تھا جو ٹیلی فون اسٹینڈ کے ساتھ اس ویل چیئر پہ بے حس و حرکت پڑا تھا۔ پھر کتنی ہی دیر بعد ریسیور اس کے ہاتھ سے پھسلا اور نیچے لڑک گیا۔ اس کے زمین سے ٹکرانے کی آواز پہ بے اختیار اس نے پلکیں جھپکیں اور آن کی آن میں اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں۔ اس کی ہچکی بن گئی اور پورا وجود لرز رہا تھا۔ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی۔ ہمایوں نے اس سے وہ سب کہا تھا، اتنے غصے اور بیزاری سے، جیسے وہ اس سے اکتا چکا تھا۔ ہاں، وہ مرد تھا، وجیح، شاندار سا مرد۔ کب تک ایک کوما میں بے ہوش پڑی نیم مردہ بیوی کی پٹی سے لگا رہتا؟ اس کو اب محمل کی ضرورت نہ تھی۔ اسے اب محمل کے وجود سے بھی اکتاہٹ ہوتی تھی۔ شاید وہ اب اس سے شادی کرنے پہ پچھتا رہا تھا، اپنی وقتی جذباتیت پہ نادم تھا۔ دفعتاً آہٹ پہ اس نے آنکھیں کھولیں۔ تیمور سامنے صوفے کے اس طرف کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، چبھتی خاموش نگاہیں جن میں عجیب سا تنفر تھا۔ تیمور، اس کی زخمی مامتا بلبلائی، ادھر میرے پاس آؤ بیٹا۔ اس نے دونوں ہاتھ پھیلائے، شاید وہ اس کے گلے سے لگ جائے، شاید کہ ہمایوں کے رویے کی تپش کچھ کم پڑ جائے۔ آئی ہیٹ یو، وہ تڑپ کر بولا اور اسے دیکھتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹا۔ ہمایوں کے الفاظ کیا کم تھے جو اوپر سے اس 7 سالہ لڑکے کا انداز اس کی روح تک چھلنی ہو گئی۔ میں نے کیا کیا ہے تیمور؟ تم ایسے کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ؟ کیوں ناراض ہو مجھ سے؟ You left me when I need you. آپ نے مجھے اس وقت چھوڑ دیا جب مجھے آپ کی سخت ضرورت تھی۔ وہ زور سے چیخا تھا، I hate you for everything، اور مڑ کر بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ لمحے بھر بعد اس نے زوردار آواز سے تیمور کے کمرے کا دروازے کو بند ہوتے سنا۔ کیا تمہیں چھوڑنے میں میرا اپنا قصور تھا تیمور؟ تم اتنی سی بات پہ مجھ سے ناراض نہیں ہو سکتے۔ شاید تمہارے باپ نے تمہیں مجھ سے بدظن کیا ہے۔ وہ دکھی دل سے سوچتی واپس کمرے تک آئی تھی۔ اس کے رپل بیڈ کی سائڈ ٹیبل پہ سفید کور والا قرآن پڑھا تھا۔ اس نے آہستہ سے اسے اٹھایا اور دونوں ہاتھوں میں تھامے اپنے سامنے کیا۔ سفید کور پہ مدھم سا مٹا مٹا سا میم لکھا تھا۔ جانے اس نے کیوں ادھر لکھ دیا تھا؟ وہ کوشش کے باوجود یاد نہ کر پائی۔ پھر سر جھٹک کر اسے وہاں سے کھولا جہاں سے فجر کے بعد تلاوت چھوڑی تھی۔ اس نے وہ آیت دیکھی جہاں بک مارک لگا تھا، پھر تعوذ تسمیہ پڑھا اور اگلی آیت سے پڑھنا شروع کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ تمہیں ان کی بات غمگین کرتی ہے۔ اس نے بے یقینی سے اس آیت کو دیکھا۔ ہم جانتے ہیں کہ تمہیں ان کی بات غمگین کرتی ہے، بس بے شک وہ تمہیں نہیں جھٹلاتے، بلکہ وہ ظالم تو اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں۔ اس نے پھر سے پڑھا اور پھر دم بخود سی ہو کر ایک ایک حرف کو انگلی سے چھونے لگی۔ کیا وہ واقعی ادھر لکھا تھا؟ او اللہ تعالیٰ! اس کی آنکھیں آنسو سے بھرنے لگیں، آنسو پھر سے گرنے لگے۔ آپ کو ہمیشہ پتہ چل جاتا ہے، میں کبھی بھی آپ سے کچھ نہیں چھپا سکتی۔ وہ بری طرح رو دی تھی۔
اب کی بار یہ دکھ کے آنسو نہ تھے بلکہ خوشی کے تھے، سکون کے تھے، رضا کے تھے۔ اگر آپ مجھ سے یوں ہی بات کرتے رہیں تو پھر مجھے جس حال میں بھی رکھیں، میں راضی، میں راضی، میں راضی۔ اس نے چہرہ اٹھایا اور ہتھیلی کی پشت سے آنسو صاف کیے۔ اب اسے رونا نہیں تھا، اب اسے صبر کرنا تھا۔ طائف کے پتھر دراصل اب لگنے شروع ہوئے تھے۔ یہاں یہ ایپیسوڈ کرتے ہیں ختم، اور آپ کو یہاں پہ یہ بتاتی چلوں کہ ابھی تو اگلے ایپیسوڈز میں صحیح دکھ ملنے والا ہے محمل کو، تو جاننے کے لیے انتظار کیجئے اگلے ایپیسوڈ کا۔ ملیں گے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے